بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بہت وفادار اور بڑا پیارا غلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل تو کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، پر مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہنے دو یرکا، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کھانے کی خواہش کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ پھر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور مسجد سے باہر آ گیا کہ کیسے جایا جائے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا دیکھا تو سوچا عربی نسل کا گھوڑا ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھوڑا دوڑایا اور دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے کے جسم پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا، صاف کیا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ دوستو، جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں آنکھ بند کر کے کھولیں اور خواہش پوری ہو جائے، لیکن یہ کیسے بندہ خدا ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مچھلی کھانے کے لیے کی گئی خواہش کی تکمیل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان میں ضمیر زندہ ہونے کی علامت ہے۔ یرکا فرماتے ہیں، اتنے میں نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ میں بھی مسجد چلا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو میں نے کہا، حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا اچھا بندوبست ہو گیا ہے، اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے اور گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور پھر دوسرا، اور کہنے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر تو آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ بھی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا،
اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، مجھ پر اتنا ظلم، 16 میل کا سفر صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو پھر یرکا تو بتا کہ میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا تھا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، اور ایک طرف ہم ہیں جو اپنے ملازمین کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ غلام رونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ دوستو، ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ اپنی فضول خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اکثر ایک جملہ بولتے سنا ہے کہ شوق دا کوئی مول نہیں۔ یہ اکثر ہم اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں، جبکہ ایک طرف صحابی رسول ہیں اور ان کا غلام کہ جن کا دل اس حد تک اللہ کے خوف میں ہے کہ مچھلی کھانے کی خواہش اس لیے پوری نہیں کی کہ کہیں گھوڑا قیامت کے دن ان کی شکایت نہ لگا دے۔ کاش ہمارے ضمیر بھی زندہ ہو جائیں اور ہم بھی ان جیسا تقوی اختیار کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر اور لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔